مفتی صاحب وضاحت فرما دیں کیا لکھا ہوا ہے اس کے دل اور دماغ کیا کیا نہیں انسان کے دل اور دماغ اور کیا کیا پریشانیاں ہوتی ہیں. مختصر یہ کہ انسان کے دل و دماغ کے آپس میں کیا تعلق ہوتا ہے, دل کے کام بھی اور دماغ کے کام بھی وضاحت فرما دیں. کل کوئی کلپ کی نظر سے گزرا, ایک پروفیسر طلبہ سے کہہ رہا ہے کہ اگر میرے دل کا مسئلہ نہ ہوتا نا, ہارٹ کا, تو میں اس وقت دنیا کا سب سے کامیاب ترین لیکچرار ہوتا. یہ کچھ اس طرح کی بات کی, بڑا سب سے بڑا فرض کر لو یوں کہا کہ سب سے بڑا سائنٹسٹ ہوتا. پڑھائی کے دوران مسئلہ دل کا تھا, دل کا مسئلہ نہ ہوتا تو میں سب سے بڑا کیا ہوتا, سائنٹسٹ ہوتا. یار ایسا کیسے کہہ رہے, اصل میں وہ دل نہیں چاہتا تھا پڑھنے کا, دل نہیں چاہتا تھا. تو بھائی سبھی کے ساتھ یہی مسئلہ ہے یار. دیکھو اسلام نے جس دل کی بات کی ہے وہ دل سے مادی دل مراد نہیں ہے, وہ مادی دل مراد نہیں ہے, وہ روحانی دل ہے جس کا محل یہ جسمانی دل ہے. اور اس کا تعلق کس سے ہے, دماغ سے. جیسے ہی دماغ میں کوئی خوشی محسوس ہوتی ہے سب سے پہلا اثر اس کا کس پہ آتا ہے, دل پہ آتا ہے. خوف کی وجہ سے ہارٹ اٹیک ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا لوگوں کو؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ خوف کی وجہ سے دماغ اٹیک ہونا چاہیے, ہارٹ اٹیک کیوں ہو رہا ہے؟ خوف تو دماغ میں محسوس ہوتا ہے نا, لیکن دل کا دماغ سے سب سے زیادہ تعلق ہے. تو اسلام, یہ قرآن چونکہ بلاغت ہے نا, اس میں بلاغت ہے, عربی زبان کی بلاغت کا خیال کیا گیا ہے. تو بلاغت سائنسی حقائق کو نہیں دیکھتی ہے, بلاغت دیکھتی ہے مجازن بھی بہت ساری چیزوں کی نسبت بہت ساری چیزوں کی طرف کرتی ہے, حالانکہ حقیقتاً وہ نسبت نہیں ہوتی, وہ مجازی ہوتی ہے. لیکن حقیقت اور مجاز میں ایک تعلق ہوتا ہے. اس کی مثال ایسے جیسے قرآن کہتا ہے تفیض اعینہم, آج میں نے وہ آیت سے کذبوہا پڑھ دیا غلطی سے شاید. تو اب دیکھو قرآن کیا کہتا ہے کہ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ, کہ جب تم مسیحیوں کی بات کی ہے کہ جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جائے تو تم ان کی آنکھوں کو دیکھو گے کہ وہ بہہ رہی ہوتی ہیں. اب کوئی سائنسدان آئے بولے آنکھیں تو بہتی نہیں ہیں, آنسو بہتے ہیں, آنکھیں کہاں بہتی ہیں؟ اب سائنسی لحاظ سے تو اس پہ اعتراض بنتا ہے, بھائی قرآن کہہ رہے ہیں آنکھیں بہتی ہیں, تو قرآن کو مولویوں کو سائنس کا نہیں پتا, معاذ اللہ قرآن کو سائنس کا نہیں پتا. تو اس کا کیا جواب دیا جائے گا؟ بھائی قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے, قرآن واضح و نصیحت کی کتاب ہے جو عربی میں نازل ہوئی. تو عربی زبان کے محاورے اور عربی کی بلاغت کا اس میں خیال کیا گیا ہے. تو بہتی آنکھیں ہی ہیں, آنسو ہیں, آنکھیں نہیں بہتی. لیکن بلاغت کا قاعدہ کیا ہے, جب آنکھیں بہت زیادہ آنسو بہتے ہیں تو مبالغتاً اس کو کہا جاتا ہے گویا آنکھیں بہتی چلی آ رہی ہیں, کیونکہ آنسوؤں کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ تو آنسوؤں کا چونکہ آنکھ سے گہرا تعلق ہے, اس لیے بہنے کی نسبت آنکھ کے بجائے کس کی طرف کر دی؟ آنسو کی طرف. تو جب ہم دماغ میں کسی سے محبت یا خوف, تو دماغ کا سب سے پہلا تعلق کس سے ہے؟ دل سے. تو اس محبت یا خوف کی نسبت اس دل کی طرف کی جا رہی ہے جو سب سے پہلے اثر لیتا ہے دماغ کا. جیسے سب سے پہلے آنکھ اثر لیتی, آنسو اثر, یعنی آنکھ پہ اثر ہوتا ہے آنسوؤں کا. حالانکہ روتا بھی اصولی طور پر تو آنکھ روتی بھی نہیں ہے, روتا بھی دماغ ہے. لیکن ہم کیا کہتے ہیں, آنکھیں رو رہی ہیں, کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ حالانکہ آنکھیں تھوڑی روتی ہے, دماغ روتا ہے. لیکن اس کے اثرات کس پر ہوتے ہیں؟ آنکھ پر. تو رونے کی نسبت آنکھوں کی طرف, بہنے کی نسبت, بہتے آنسو ہیں لیکن نسبت کس کی طرف ہوتی ہے؟ آنکھ کی طرف ہوتی ہے. دماغ سوتا ہے, میڈیکل سائنس کیا کہتی ہے؟ دماغ. لیکن ہم کہتے ہیں آنکھیں سو رہی ہیں, یہ بھی کہا جاتا ہے. آنکھیں بتا رہی ہیں کہ تم خوش ہو, کیونکہ آنکھوں میں خوشی کے اثرات ہوتے ہیں, حالانکہ وہ اثرات اصل میں دماغ میں ہوتے ہیں. محسوس خوشی کو کون کرتا ہے؟ دماغ. لیکن اس کے آثار آپ کے چہرے پہ آتے ہیں کہ چہرہ چمک رہا ہے, بھائی چہرہ بتا رہا ہے کہ آپ خوش ہو. تو یہ سب بلاغت میں اصول ہے. تو اسی لیے قرآن بھی نسبت کس کی طرف کرتا ہے؟ دل کی طرف, کیونکہ دماغ کا سب سے پہلا اثر کس کی طرف پڑتا ہے؟ دل پہ پڑتا ہے. تو اس لیے بلاغت ہے نا, دماغ کی طرف کہہ رہا ہوں, ان کا جو ہے یہ ان کے دماغوں میں محبت نہیں ہے, ان کے دماغوں میں نفرت نہیں ہے. وہی بات ہے, کوئی عاشق اپنی معشوقہ کو, سائنسدان عاشق ہے, وہ اپنی معشوقہ کو دماغ میں تیر گھسا کے بھیج رہا ہے. وہ کہے بھائی اگر تمہارے, میں نے کوئی ایسی بات کر دی ہے تو دل میں تیر گھسا کے بھیجو نا, کہ تم نے میری ایسی بات کی ہے کہ آج میرے دل میں تم نے ٹائم دیا تھا دوپہر 12 بجے ملنے کا, اس کو 1 ہفتہ ڈیلے کر دیا. محبوبہ جب ایسی بات کہے گی تو یہ کیا کرے گا؟ دل کے اندر تیر گھسی ہوئی تصویر بھیجے گا نا. تم لوگ تو مجھے لگ رہا ہے بالکل ہی فارغ ہو گئے ہو, کہ بتائے گا میرے دل پہ تیر لگا 1 ہفتہ جو تم نے ڈیلے کر دیا. اب محبوبہ میڈیکل سائنس کی اسٹوڈنٹ تھی, تبھی تو نہیں آئی ٹائم پہ, کیونکہ پڑھائی میں ٹائم لگا رہی ہے. وہ کہے کہ تم یہی تو جاہل آدمی ہو, میں تو تم سے شادی نہیں کروں گی, کیونکہ جو تکلیف تمہیں ہوئی ہے وہ تو دماغ کو ہوئی ہے, دل کو تھوڑی ہوئی ہے. تو تمہیں دماغ کی تصویر بنا کے اس میں تیر گھسا کے بھیجنا چاہیے تھا. تو یہ جو عاشق ہوگا نا, وہ کہے گا بھائی آج سے تمہارا میرا تعلق ختم, تو پتہ نہیں مجھے شادی کے بعد کیا پڑھائے گی. یہی کہے گی کہ نہیں کہے گی؟ تو کچھ لوگوں کو ہر بات میں میخیں نکالنے کا شوق ہوتا ہے. قرآن بھی ایک بلاغت کی کتاب ہے, دماغ کا دل سے بہت گہرا, اگر یوں کہا جائے سب سے گہرا تعلق دل کے ساتھ ہے. آنکھیں بھی بعد میں روتی ہیں, پہلے دل روتا ہے, تبھی تو کہتے ہیں میرا دل رو رہا ہے. یہ بھی تو کہتے ہیں نا, حالانکہ آنکھوں سے آنسو آ رہے ہوتے ہیں, لیکن کیونکہ دل میں اتنا غم ہوا ہوتا ہے تو آدمی کہتے ہیں آنکھ نہیں, میرا دل رو رہا ہے. تو میں دل سے چاہتا ہوں آپ کو, لوگ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے, حالانکہ سب کو دماغ سے چاہ رہے ہوتے ہیں, دل سے نہیں چاہ رہے ہوتے. تو سائنس کو الگ رکھو
اور بلاغت اور اصول, زبانوں کے اصول اور ضابطوں کو الگ رکھو. بلاغت کے بالکل الگ ہی اصول ہوتے ہیں. بلاغت میں غلط چیز بھی صحیح ہو جاتی ہے. خواتین بچوں کو تانے دے رہی ہوتی, میں تیری ٹانگیں توڑ دوں گی. اب کسی کو سچ بولنے کا ہیضہ ہے, وہ کہے کہ ایک ہوتا ہے سچا آدمی, ایک ہوتا ہے سچ بولنے کا ہیضہ ہونا. ہیضہ ہوگا, وہ کہے کہ کیا تم واقعی میں توڑو گی اس کی ٹانگیں؟ وہ کہے کہ نہیں, میں تو ایسی کہہ رہی تھی. جھوٹ بولنے کا اسلام میں بہت سخت گناہ ہے. تم نے جب اپنے بچے کو یہ بولا کہ تمہارے ٹانگیں توڑ دوں گی, اگر تمہاری نیت ٹانگیں توڑنے کی نہیں تھی تو یہ جھوٹ ہے. اور قرآن کہتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین, جھوٹوں پر اللہ کی لعنت. تو اگلا کیا کہے گا؟ بیوی طلاق لے کے بھاگ جائے گی ایسے شوہر سے؟ کیا خیال ہے؟ بلکہ خواتین تو میں تیری زبان کینچی سے کاٹ دوں گی, زبان کاٹ دوں گی کینچی سے. یہ سب بلاغت کے ضابطے ہیں, قاعدے ہیں کہ کوئی نہیں کاٹ رہا ہوتا زبان, یہ دھمکیاں ہوتی ہیں. یہ کہتے ہیں نا کہ کچھ لوگ دمبے کی چربی اور دمبے کا گوشت کھاتے ہیں, کے پی کے میں جیسے نہیں کھاتے, تو لڑتے ہیں, وہ ہر ایک سے لڑتے ہیں. دشمن نہ ملے تو آپس میں لڑتے ہیں. کچھ لسی پیتے ہیں پنجاب کے لوگ, کچھ لوگ لسی پیتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں, لطیفے کے اصل الفاظ بتاتا ہوں آپ کو. کچھ لوگ ہوتے ہیں جیسے کے پی کے میں دمبا کھائیں گے, دمبے کی چربی کھائیں گے, اور بندوں کو بھی ٹھوکیں گے, دشمنوں کو, اپنوں کو بھی ٹھوکیں گے, دشمن کو بھی ٹھوکیں گے. کیا خیال ہے؟ دشمن نہیں ملے گا تو اپنے آپس میں ہی لڑنا شروع ہو جائیں گے. دشمن بھی ٹھوکتے ہیں, اپنے آپ کو بھی ٹھوکتے ہیں. پنجاب والے لسی پیتے ہیں, اپنے لوگوں کو نہیں ٹھوکتے, لیکن جب لڑائی ہوتی ہے تو دشمن کو سب مل کے ٹھوکتے ہیں. لیکن کچھ لوگ کراچی میں لونڈے لپاڑے باریک سے دیکھیں گے, یہ گٹکا کھاتے ہیں اور باتیں ٹھوکتے ہیں صبح شام. سمجھ رہے ہو؟ کچھ ہوتے ہیں دشمن بھی ٹھوکتے ہیں, آپس میں بھی لڑتے ہیں, کیونکہ کھا کیا رہے ہیں؟ گوشت. کچھ ہوتے ہیں گوشت نہیں, لیکن لسی وہ گوشت سے تھوڑا کم, لیکن اس میں بھی پروٹین ہوتا ہے. وہ کیا کرتے ہیں, آپس میں تو نہیں لڑتے, لیکن دشمن کو طبیعت سے ٹھوکتے ہیں. کچھ ہوتے ہیں گٹکے پہ سیٹ ہوئے ہوتے ہیں, باریک باریک. آپ ان کی کمیز اتارو تو ایکس رے رپورٹ سامنے ہوگی. دیکھو کراچی میں کچھ ایسے لونڈے لپاڑے بالکل باریک, منہ میں گٹکا ہوگا, اور تو یہ کیا ٹھوکتے ہیں؟ باتیں. میں تو بس سفر میں تھا تو ایسی کراچی کا نا ایک بہت باریک سا لڑکا تھا, کسی کو کیا پتا کس کی بات ہو رہی ہے, غیبت نہیں ہوگی. بول بہت رہا تھا, میں یہ, میں یوں. میں نے کہا, پھر میں نے لطیفہ سنا ہے, میں نے کہا یہ وہ ان لوگوں میں ہے جو کیا ٹھوکتے ہیں. جان دیکھو یار, تم اپنی باتیں دیکھو یار. ہمارا ایک شاگرد تھا نا, ایک شاگرد تھا بہت باریک. دبلا کا لفظ اس کے لیے مناسب نہیں ہے, باریک تھا, بہت دبلا. اچھا, میں جب 4 شادیوں کی بات کرتا ہوں ایک دم جوش میں آتا نا, ایسے ہلتا ہوں, ایسا اس کے چہرے پہ رونق سی آ جاتی. تو میں اسے بولتا, تم, میں نے کہا یہ تمہارے لیے. تو کیوں استاد جی؟ دیکھ, میں نے کہا تیری شادی ہوئی, گلوکوز کی 2-3 بوتلیں پہلے سے انتظام کر کے رکھنا. اچھا, سب سے زیادہ ہو تیش میں بھی وہی آتا تھا. میں نے کہا یار صحت دیکھ, اپنی صحت دیکھ. پھر مجھے ایک دن کہنے لگا, استاد جی میں کیسے اپنی جان بناؤں؟ میں نے کہا دیکھو جم جایا کرو, جم میں جاؤ نا, گوشت ووشت کھاؤ تو مسل آنا شروع ہو جاتے ہیں. کہہ رہے مجھ سے ویٹ ہی نہیں اٹھتا جم میں, ویٹ نہیں اٹھتا. میں نے کہا 1 کلو کا ویٹ اٹھا لو یار. کہہ رہا نہیں یہ بھی نہیں اٹھتا, واقعی نہیں اٹھتا تھا اس سے. کہہ رہا یار بہت مشکل ہوتی ہے. میں نے کہا دیکھ جا ضرور, چاہے ویٹ نہ اٹھے, کچھ نہیں ہوتا. تنکا لو, اس کے دونوں طرف شیروانی کا بٹن لگاؤ. شیروانی کے بٹن نہیں ہوتے, بڑے ہوتے ہیں تھوڑے, وہ لگاؤ اور اٹھانا شروع کرو. پھر 1 بٹن سے 2 بٹن. میں نے کہا یہ تو یہ حقیقت ہے, یعنی اتنا تو ہر ایک ہی اٹھا لے گا نا بھائی, کچھ تو کر جا کے یار. کہہ رہا یار یہ کیا مطلب؟ میں نے کہا تنکے میں 2 بٹن لگاؤ, اٹھاؤ اس کو یوں کر کے. جب 1 بٹن اٹھنے لگے تو 2 کر دو, 4 کر دو, اسے 1 کلو پہ آ جاؤ گے, 2 کلو پہ. میں نے کہا ایک دن دیکھنا پھر آپ مقابلہ کر رہے ہو گے یہاں سے. تو میں نے کہا یہ جو ابھی آپ نے جو فٹنس, آپ کی فزیکل فٹنس ہے, اس پہ بالکل شادی کی بات مت کرنا. تو کچھ لوگ دمبا اور چربی کھائیں گے, اپنوں کو بھی ٹھوکتے ہیں اور دشمن کو بھی ٹھوکتے ہیں. کچھ لسی پیتے ہیں, دشمن کو ٹھوکتے ہیں, اور کچھ گٹکے کھاتے ہیں اور کیا کرتے ہیں, وہ باتیں ٹھوک رہے. تو باتیں ان کی سنو گے نا, یہ کر دوں گا میں, وہ کر دوں گا. بس کر یار.